تو آخر یہ چھٹی نسل کے لڑاکا طیارے ہیں کیا؟ F-22 اور F-35 کے بعد فضائی جنگ کا اگلا بڑا قدم کیا ہوگا؟ آئیے J-36 کے تصوراتی ماڈل کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ اسٹیلتھ طیاروں کے اس اگلے مرحلے کے پیچھے جو انجینئرنگ اور اسٹریٹیجک سوچ ہے اسے سمجھ سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں جائیں، یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ معلومات کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ سارا تجزیہ اسسٹنٹ پروفیسر انجینئر عبدالرحمان محمود کے ایک لیکچر پر مبنی ہے، جو سیکیور فائٹر جیٹ آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن کے ماہر ہیں۔ وہ ایک IT اور سائبر سیکیورٹی کنسلٹنٹ ہیں اور الفا پیولر کرپٹو ٹول کے مصنف بھی ہیں، جو سرٹیفائیڈ ایتھیکل ہیکنگ لیبز میں باضابطہ طور پر استعمال ہوتا ہے اور ڈاکٹر ولیم اسٹالنگز کی مشہور کتاب کے ساتھ بھی شامل ہے۔ تو اس سے آپ کو اس معلومات کی گہرائی اور ساخت کا اندازہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، F-22 اور F-35 جیسے طیاروں نے فضائی جنگ کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا، لیکن ٹیکنالوجی تو کبھی ایک جگہ نہیں رکتی، ہے نا؟ تو سوال یہ ہے کہ اگلا قدم کیا ہے؟ مستقبل کا میدان جنگ ایسی صلاحیتیں مانگ رہا ہے جو آج کے طیارے شاید پوری طرح فراہم نہ کر سکیں، اور یہی وہ خلا ہے جسے چھٹی نسل کے طیارے پر کرنے کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، تو اسے ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اس کو 6 حصوں میں دیکھیں گے۔ ہم شروع کریں گے کہ چھٹی نسل کا مطلب کیا ہے، پھر دیکھیں گے کہ یہ کس قسم کے میدان جنگ کے لیے بنا ہے، اس کے اسٹیلتھ ڈیزائن کے پیچھے کیا راز ہیں، اس کا ڈیجیٹل دماغ کیسے کام کرتا ہے، اس کے پاس مستقبل کے کون سے ہتھیار ہوں گے، اور آخر میں ان تمام جدید ٹیکنالوجیز کے ساتھ کیا سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ چھٹی نسل ہے کیا؟ بات صرف زیادہ رفتار یا زیادہ اسٹیلتھ کی نہیں ہے، یہ دراصل مصنوعی ذہانت، ڈرون کنٹرول اور نیٹ ورکنگ جیسی کئی جدید صلاحیتوں کو ایک ہی پلیٹ فارم میں ضم کرنے کا نام ہے، جو اسے جنگ کے ایک بالکل نئے دور کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور یہ نیا دور کیسا ہوگا؟ ذرا تصور کریں، یہ طیارے ایک ایسے ماحول کے لیے بنائے گئے ہیں جہاں خطرہ ہر طرف سے ہو سکتا ہے، جہاں پورا میدان جنگ ڈیجیٹلی ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور جہاں معلومات اکٹھی کرنا اور اسے فوری طور پر شیئر کرنا اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ ہتھیار چلانا۔ تو یہ صرف ایک لڑاکا طیارہ نہیں، یہ سمجھیں کہ آسمان کی ایک سوئس آرمی نائف ہے۔ اسے فضائی برتری حاصل کرنے سے لے کر اپنے ڈرونز کے پورے جھنڈ کو کمانڈ کرنے اور یہاں تک کہ ایک اڑتے ہوئے ڈیٹا اور کمانڈ سینٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے بھی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور یہیں پر مینڈ ان مینڈ ٹیمنگ یعنی MUMT کا تصور سامنے آتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اب پائلٹ صرف ایک طیارہ نہیں اڑا رہا، بلکہ وہ ایک پورے روبوٹک اسکواڈرن کی قیادت کر رہا ہے، جس سے اس کی پہنچ اور صلاحیتوں میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو ہم نے یہ تو جان لیا کہ یہ کیا کچھ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب ذرا اس کے ڈیزائن پر نظر ڈالتے ہیں کہ آخر اس کی شکل اسے ایک ہی وقت میں پوشیدہ اور تیز کیسے بناتی ہے۔ یہ سب کچھ اس کے ایرو ڈائنامک ڈیزائن سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں، اسٹیلتھ کا مطلب صرف کوئی خاص کالا پینٹ نہیں ہوتا۔ اس جیٹ کو ہر ایک لائن، ہر ایک زاویہ اور ہر سطح کو بہت سوچ سمجھ کر انجینئر کیا گیا ہے تاکہ اس کا ریڈار، تھرمل اور الیکٹرونک سگنیچر کم سے کم ہو سکے۔ یہ صلاحیت اس کے ڈیزائن کے DNA میں شامل ہے۔ تو یہ کتنا بڑا ہے؟ یہ اعداد و شمار اس کے پیمانے کا کچھ اندازہ دیتے ہیں۔ تقریباً 21 میٹر لمبا، جو اسے F-22 سے بھی بڑا بناتا ہے۔ یہ سائز اس کے اندرونی ہتھیاروں اور طویل فاصلے کے مشنوں کے لیے زیادہ ایندھن رکھنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب یہ ایک بہت بڑا اور طاقتور پلیٹ فارم ہے۔ اور اس کی کارکردگی بھی اتنی ہی متاثر کن ہے۔ یہ آواز کی رفتار سے تقریباً دگنی یعنی میک 1.8 کی رفتار پر لگاتار اڑ سکتا ہے۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اسے اس کے لیے آفٹر برنر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسے سپر کروز کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ایندھن ضائع کیے بغیر بہت تیزی سے طویل فاصلے طے کر سکتا ہے۔ اب اس میں 60,000 فٹ سے بھی زیادہ کی بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت شامل کر دیں تو آپ کے سامنے ایک ایسا طیارہ آتا ہے جو زیادہ تر خطروں کی پہنچ سے اوپر رہتے ہوئے میدان جنگ پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اونچائی اسے ایک بہت بڑا اسٹریٹیجک فائدہ دیتی ہے۔ ظاہر ہے اتنے طاقتور جسم کے لیے ایک ذہین دماغ بھی چاہیے۔ تو اب ہم اس مشین کے اندر جھانکیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی جدید سینسرز اور مصنوعی ذہانت اسے ایک ایسا ڈیجیٹل کو پائلٹ کیسے فراہم کرتے ہیں جو سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔
یہ سب کام کیسے کرتا ہے؟ اسے 3 آسان مراحلوں میں سمجھیں۔ پہلا، سینس، یعنی طیارے کے سینسرز ہر طرف سے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں۔ دوسرا، فیوز، یعنی جہاز میں موجود اے آئی اس تمام معلومات کو ملا کر ایک واضح 360 ڈگری تصویر بناتی ہے۔ اور آخر میں ایکٹ، یعنی اے آئی پائلٹ کو بہترین حکمت عملی تجویز کرتی ہے۔ اس طرح ڈیٹا سیکنڈوں میں ایکشن میں بدل جاتا ہے۔ اور یہ ہیں وہ سسٹم جو یہ سب ممکن بناتے ہیں۔ اس میں جدید رڈار ہیں تو دشمن کو پتہ چلے بغیر دیکھ لیتے ہیں، انفراریڈ سینسرز ہیں جو گرمی کے نشانات کو ٹریک کرتے ہیں، اور طاقتور جیمرز ہیں جو دشمن کے سگنلز کو ناکارہ بنا سکتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ یہ اس کے ڈیجیٹل آنکھیں، کان اور آواز ہیں۔ ایک جدید لڑاکا طیارے کو جدید ہتھیار تو چاہیے ہی، تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اسلحہ خانے میں صرف میزائل ہی نہیں بلکہ لیزرز اور ہائپرسونکس جیسے مستقبل کے ہتھیار بھی شامل ہیں۔ اس کی حکمت عملی دوہری ہے۔ اسٹیلتھ برقرار رکھنے کے لیے یہ اپنے ہتھیاروں کو اندرونی طور پر رکھتا ہے، لیکن اس کی اصل طاقت ہے اپنے وفادار ونگ مین ڈرونز کے لیے ایک کوارٹر بیک کے طور پر کام کرنا، جو اس کے حکم پر حملہ کرتے ہیں اور اسے محفوظ فاصلے پر رکھتے ہیں۔ اور پھر آتی ہیں لیزرز، لیکن یہ وہ نہیں جو فلموں میں دکھاتے ہیں۔ یہ حملہ کرنے والے ہتھیار نہیں ہیں، بلکہ ایک ہائی ٹیک ڈیفائی شیلڈ کی طرح کام کرتے ہیں، جو آنے والے میزائلوں یا چھوٹے ڈرونز جیسے خطرات کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنا کر ناکارہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن اتنی ناقابل یقین ٹیکنالوجی آسانی سے نہیں آتی۔ اتنی بڑی ترقی کی قیمت بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ یہ طیارہ اپنے ساتھ انجینئرنگ، آپریشنل اور یہاں تک کہ اخلاقی چیلنجز کا ایک نیا سیٹ لے کر آتا ہے۔ سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک اس کا بغیر دم والا ڈیزائن ہے۔ دم کو ہٹانے سے یہ رڈار پر تقریباً پوشیدہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ اسے اڑانے میں ناقابل یقیناً حد تک غیر مستحکم بھی بنا دیتا ہے۔ اس کے لیے انتہائی پیچیدہ فلائٹ کنٹرول کمپیوٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، جو اسے ہوا میں رکھنے کے لیے ہر ملی سیکنڈ میں ہزاروں ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے وہ پرانا سوال، اسٹیلتھ یا فائر پاور۔ کیا آپ مکمل طور پر پوشیدہ رہنا چاہتے ہیں اور سارے ہتھیار اندر لے کر جانا چاہتے ہیں، یا آپ کو زیادہ سے زیادہ ہتھیاروں کی ضرورت ہے، بھلے ہی اس کا مطلب بیرونی پائلن استعمال کرنا اور ریڈار پر زیادہ نظر آنا ہی کیوں نہ ہو؟ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو ہر مشن کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ تو آخر میں J-36 کا تصور صرف ایک لڑاکا طیارے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک نیٹ ورک سے جڑا پوشیدہ کمانڈ سینٹر ہے جو آسمان میں تیرتا ہے۔ یہ اپنی اسٹیلتھ، سینسرز اور نیٹ ورکنگ کی صلاحیتوں کو ملا کر فضائی جنگ کے مستقبل کی نئی تعریف کرتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ جیسے جیسے جہاز میں موجود اے آئی زیادہ ہوشیار اور قابل ہوتی جاتی ہے، تو حتمی اختیار کس کے پاس ہوگا؟ جب سیکنڈوں میں فیصلہ کرنا ہو تو آخری فیصلہ کون کرے گا؟ انسان یا مشین؟